الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی 47 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: مریم بولی، اے میرے پروردگار، کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ، حالانکہ ہاتھ تک نہیں لگایا مجھے کسی انسان نے۔ فرمایا، بات یوں ہی ہے جیسے تم کہتی ہو، لیکن اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، جب فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کے کرنے کا تو بس اتنا ہی کہتا ہے اسے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچے کی جب بشارت دی تو اس وقت آپ کنواری تھیں، شادی شدہ نہیں تھیں۔ حیران رہ گئیں، ششدر ہو کر پوچھنے لگیں، میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے آج تک کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ عزیزان گرامی قدر، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ شاید سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باپ کے بغیر ہوئی، کیونکہ یہاں تو صرف پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ اے مریم تمہارے ہاں بچہ ہوگا، یعنی شادی کے بعد۔ ان کی جو لوگ یہ کہتے ہیں، خدمت اقدس میں بصد ادب صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر مقصد یہی تھا تو اس میں تعجب کی تو کوئی بات نہ تھی نا۔ لوگ شادی کیا کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے، چاہے وہ کوئی تعلیم یافتہ یا نہیں ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لوگ شادیاں کرتے ہیں، بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو مناسب تھا کہ حضرت مریم اس بشارت پر کلمات شکر زبان پر لے آتی کہ یا رب تیرا شکر ہے، لیکن آپ کا تصویر حیرت بننا اور یہ عرض کرنا انا یکون لی ولد، کہ میرے ہاں کیسا بچہ ہوگا، میرے ہاں کیسے بچہ ہوگا، کیوں کر بچہ ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوئے ہی نہیں ہے، میں یعنی کنواری ہوں، شادی شدہ نہیں ہوں، تو پھر اس میں یہ کہنے کا تو کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ تو یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ یہ بات کچھ اور ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی، یہ شادی سے پہلے کی بات ہو رہی ہے اور بن باب کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت مریم نے صحیح بات نہیں سمجھی تھی، انہیں غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاید ابھی بچہ پیدا ہونے والا ہے، حالانکہ ابھی تک صرف اس کی ولادت کی اطلاع دی جا رہی ہے، تو شادی کے بعد ہونا تھا۔ اگر یہ کچھ لوگ بات سمجھیں تو اس بات کو تسلیم درست کر لیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت مریم کے استجاب کا جو جواب دے رہا ہے وہ تو موقع محل کی موضوعیت سے ہے، موضوع اسی طرح ہونا چاہیے تھا۔ سیدھا جواب تو یہ تھا کہ مریم تم گھبراؤ نہیں، جب تم شادی کرو گی بچہ اس کے بعد پیدا ہوگا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی بات کو صحیح بیان کرنے کی قدرت رکھتا ہے
یا الفاظ اور اسلوب بیان کا کوئی وزن ہوتا ہے تو پھر یہ جو تعریف ہے، تعویل ہے، یہ کسی تبدیلی کے لائق نہیں۔ تو بات یوں ہی سچی ہے جو مضمون سے ظاہر ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ بن باپ ولادت نہیں بلکہ باپ تھے، تو وہ غلط سمجھے ہیں۔ آیت کے مفہوم، اس کے سیاق و سباب سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو فرزند مریم ہیں، وہ بن باپ ان کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، کیونکہ اللہ کا جواب ہی آگے آ گیا کہ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہ مریم بات تو تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن جو اللہ تعالیٰ پیدا فرمانا چاہتا ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے، وہ فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کے فیصلوں میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ جب وہ کہتا ہے کن، کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے، تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو ہو جاتی ہے۔ تو آیت بتاتی ہے کہ جو لوگ سمجھیں، شاید ان کو سمجھ نہیں آئی، یا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ٹھیک طرح سے قائل نہیں ہیں۔ آگے یہ ایک چیز یہاں اور بھی غور طلب ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو پیچھے گزرا ہے، ان کی بھی حیرانی ہوئی کہ بھئی اتنی عمر میں بچہ کیسے ہوگا، 100 سال کا میں بھی ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ بھی ہو گئی ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے پوچھا، تو اس وقت اللہ کا جو جواب تھا یوں تھا، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور حضرت مریم کے تعجب کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کہا یخلق ما یشاء، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ تو یہ فرق کیوں؟ تو اس کو علماء خیر فرماتے ہیں کہ یہ وجہ سمجھنے کے لیے اس تفاوت کی، فعل اور خلق کا معنوی فرق ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں المنار میں، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ یعنی ایسے واقعات جو اپنے اسباب کے پائے جانے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں، انہیں عام طور پر لفظ فعل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو واقعات ظاہری اسباب کے بغیر رونما ہوتے ہیں ان کی تعبیر عام طور پر لفظ خلق سے کی جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کیونکہ ماں باپ دونوں کی وجہ سے تھی، اور یہی ولادت کا سبب عادی ہے، روٹین میں یہی ہوتا ہے، اس لیے وہاں فرمایا اللہ یفعل، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ما یشاء، فرمایا اللہ یفعل ما یشاء۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت صرف چونکہ ماں سے ہوئی ہے، بن باپ سے ہوئی ہے، اور جو والد جو ہے وہ سبب عادی ہے، وہ نہیں ہیں، اس لیے لفظ خلق فرمایا گیا کہ اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ یہ اگر دونوں فرق ملحوظ خاطر ہیں تو پھر انسان کے دماغ میں کسی قسم کا خلل نہیں آتا، اور انسان کا جو کانسیپٹ ہے وہ درست رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے محال عادی، ایک ہوتا ہے محال عقلی۔ محال عادی کیا ہے کہ جیسے درخت ہے، اس کو چلنے کی عادت نہیں ہے، پہاڑ کو چلنے کی عادت نہیں ہے، محال ہے اس کے لیے، لیکن وہ چاہے تو چلا سکتا ہے۔ اود پہاڑ کو حضرت حمزہ کی شہادت پر جب جنازہ اٹھانے لگے تو چلا دیا تھا۔ ایک ہوتا ہے محال عقلی، عقل میں نہ سمائے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات عقل میں نہیں سماتی، خاص طور سے توحید جو ہے، اس لیے اس میں بہت سارے شور شرابے ہوتے ہیں کہ اللہ، جیسے کافر ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ ایک ہے۔ تو اگر اللہ ایک نہ ہو تو پھر کائنات کا نظام جوں کا توں نہ چل سکے۔ تو یعنی یہ عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ کوئی دو خدا ہوں۔ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ۔ یہ بات عقل میں آتی ہی نہیں کہ دو جو ہے خدا ہوں، اور کائنات کا نظام بھی جوں کا توں چل رہا ہو، صدیاں بیت گئی ہوں، تو اگر زیادہ ہوں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، استغفر اللہ معاذ اللہ زیادہ ہوں، دو بھی ہوں، تو کم از کم کسی وقت بھی تو کہیں جھگڑا ہوگا، تو کائنات کا نظام اس چلو لمحے ہی صحیح درم برم ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ عقل یہی بات آتی ہے عقل میں، کہ عقل کے لیے محال ہے کہ کوئی دو خدا ہوں۔ تو یہ منطق کی بات ہے، بہرحال اگر سمجھ آ جائے تو اس کے لیے پھر اس آیت کا سمجھنا بھی مزید آسان ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔